بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ معلومات اور انفارمیشن کے سیلاب کا دور ہے، لیکن علم ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معلومات بہت ہیں، بہت سے لوگ گوگل اور اس طرح کی سوشل سائٹس سے کچھ معلومات لے کے اپنے آپ کو اسکالر اور عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن علم وہ ہے جس میں باقاعدہ اصول و ضوابط سیکھ کر قرآن و سنت کی نصوص تک رسائی حاصل کی جائے، اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا جائے اور باقاعدہ قواعد اور اصول سیکھنے کے بعد صحیح علم نافع تک رسائی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ اکثر لوگ قرآن و سنت کی کوئی نص یا کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، لیکن اصول و ضوابط نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ صحیح معنی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے شدت پسندی اور نفرتیں اور تعصب معاشرے میں جنم لیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہاں میں نے لکھی ہے، اور یہ مشہور حدیث پاک ہے جسے اکثر علماء اپنی گفتگو کے شروع میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بے شک ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اب اکثر دین کا سطحی قسم کا نالج اور علم اور انفارمیشن رکھنے والے لوگوں سے جب یہ حدیث سنی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہر نئی شے، چاہے وہ کوئی مٹیریلسٹک چیز ہو یا کوئی معنوی چیز ہو، ہر نئی شے کو وہ بدعت کے زمرے میں داخل کر کے اسے گمراہی سمجھنا اور گمراہی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں پہ فتوے لگانے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دین کا طالب علم جس نے اصول فقہ اور اصول حدیث پہ دسترس حاصل کی ہو، اس سے اس حدیث کا معنی پوچھا جائے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں لفظ کل سے عموم مراد نہیں ہے، یعنی ہر شخص اور ہر فرد مراد نہیں ہے۔ اور اگر یہی بات کسی سطحی نالج رکھنے والے بندے سے کہی جائے تو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے فلسفے نہ بکھیرو اور اس طرح کی باتیں نہ کرو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا لفظ ارشاد فرما دیا اور کل میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لہٰذا ہر نئی چیز بدعت ہے۔ لیکن آئیے ذرا اصول فقہ کے تناظر میں اس کل کے لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اصول الشاشی اور نور الانوار اور دیگر اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں عام اور خاص کے باب کے تحت اس لفظ کل کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ صیغ العموم پہ دلالت کرتا ہے، اور صیغ العموم سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے وہ سارے الفاظ علماء نے جمع کیے، اصولیین نے جمع کیے، جن کے اندر عموم کا حکم ہوتا ہے، جن میں کل کا لفظ ہے، ایو ما کا لفظ ہے، حیث ما کا لفظ ہے، ایون کا لفظ ہے۔ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، پھر کچھ لفظ جو ہیں وہ خصوص پہ دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر مطلق اور مقید کی بحث جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، جسے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور اس میں بالخصوص شیخ شہاب الدین القرافی جو 480 ہجری میں جن کا وصال ہوا اور 5ویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین اور بزرگ تھے، انہوں نے کتاب لکھی العقد المنظوم فی الخصوص والعموم، جس میں آپ نے عام اور خاص الفاظ ان کا فرق بیان کیا اور کیسے کسی عام لفظ کو سمجھنا ہے وہ بیان فرمایا، اور اس میں یہ مشہور قاعدہ لکھا کہ العام يدخلہ التخصیص بادنی قرینہ، کہ ویسے تو کل کا لفظ
ایک عام لفظ ہے جو تمام افراد کو شامل ہے، لیکن کبھی کبھی اس عام لفظ کے اوپر تخصیص داخل ہو جاتی ہے کسی قرینے کی وجہ سے، اور تخصیص سے مراد یہ ہے کہ لفظ تو عام ہوتا ہے لیکن اس میں سے کچھ افراد کو خاص کر لیا جاتا ہے، ایگزمپٹ کر دیا جاتا ہے، ان کا استثناء کر دیا جاتا ہے، اور اسے عام خص عنہ البعض یا عام مخصوص بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ علماء کرام نے پورے قواعد ذکر کیے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، اور ان قواعد کو سمجھے بغیر کبھی بھی قرآن و سنت کا صحیح فہم جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ حضرت امام قرافی نے مثال دی ہے سورۃ الاحقاف، اور وہاں پہ قوم عاد کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو پھر ان پہ جب عذاب مسلط کیا گیا تو وہ ایک ہوا تھی اور طوفانی ہوا تھی جو ان پہ مسلط کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ وہ ایسی ہوا تھی جو جب آئی تو اس نے ہر شے کو اللہ کے حکم سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں بھی کل شیء کا لفظ آیا ہے جو کہ اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ تو امام قرافی فرماتے ہیں کہ اگر اس کل سے یہ سمجھا جائے کہ جب وہ ہوا آئی تو اس نے ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا تو پھر تو کوئی شے بھی باقی نہیں بچنی چاہیے، لیکن اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کہ وہ ہوا ہر شے کو برباد کر گئی، لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ وہاں ان لوگوں کے گھر ابھی بھی موجود تھے، ہوا نے ان کو برباد نہیں کیا۔ تو یہاں لفظ اللہ کے ساتھ کل کے عموم میں سے مساکن یعنی گھروں کو، ہاؤسز کو خارج کر دیا گیا کہ ہوا نے ان کو برباد نہیں کیا، ان لوگوں کو تباہ کیا اور ان کو برباد کیا۔ تو یہاں یہ کل ایسا ہے خص عنہ البعض، جن میں سے کچھ چیزوں کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر بہت بڑے عالم دین 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے، جن کا وصال 750 ہجری میں تقریباً ہوا، اور ان کا نام ہے شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، اصولی تھے، فقیہ تھے۔ آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، یعنی آپ ان علماء کے علوم کو دیکھیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت امام رازی ہوں، حضرت امام غزالی ہوں، حضرت امام قرافی ہوں، شیخ تقی الدین سبکی ہوں، امام ابن حجر عسقلانی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نوبل پرائز دیا جانا چاہیے۔ یہ آج جو ہے وہ نیاز کی طرح نوبل پرائز بانٹے جا رہے ہیں، اصل حقدار تو یہ علماء تھے کہ جنہوں نے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری کتابیں تصنیف فرمائیں۔ تو شیخ تقی الدین سبکی لکھتے ہیں احکام و کل وما علیہ تدل، ایک پوری کتاب لکھ دی احکام و کل وما علیہ تدل، کہ لفظ کل کے احکام کیا ہیں، اس کی حالتیں کتنی ہیں، اور یہ کس کس شے پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ 150 پیجز کے اوپر 150 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے، الحمدللہ بغداد سے چھپی ہے، اور میرے پاس اس کا وہ جو ایڈیشن بغداد والا ہے وہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی 3 ایڈیشنز اس کے آ چکے ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی کہ کل کی کتنی حالتیں ہیں، اور ایک ہی دفعہ لفظ کل کو پڑھ کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سارے افراد اب اس میں شامل ہو گئے۔ اور اس میں پھر انہوں نے یہ قاعدہ لکھا، اور اس قاعدے میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ عموم کے لفظ میں یہ دیکھیں کہ کہیں کسی قرینے کی وجہ سے اس پہ کوئی تخصیص تو داخل نہیں ہوئی، کوئی چیزیں اس میں سے مستثنیٰ تو نہیں ہیں۔ تو ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس حدیث کو یوں سمجھا کہ کل بدعۃ ضلالہ، یہاں ہمیں اس کا معنی یوں کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا صحابہ کرام نے بھی اس کو یوں ہی سمجھا، یا کچھ ایسے افراد تھے جنہیں اس کل کے لفظ سے انہوں نے خاص کیا ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے مثالیں ذکر کی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور اس کو لکھا گیا، اور اس پہ اعراب لگائے گئے، زیر زبر اس پہ ایڈ کی گئی، اور حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کے 8 نسخے لکھوا کے مختلف شہروں کے اندر بھیج دیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو اگر ہر نیا کام بدعت ہوتا اور کل کے عموم میں ہر شے ہی داخل ہو جاتی تو صحابہ کرام پھر یہ کام نہ کرتے۔ تو جب یہ ساری مثالیں ان کے سامنے آئیں تو پھر انہوں نے اس حدیث کو یوں سمجھا کہ کل بدعۃ ما لیس لہ اصل فی الشرع او صادم اصلا شرعیا فہو ضلالہ، کہ ہر وہ بدعت جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، یا وہ کسی شریعت کے حکم سے ٹکرا جائے، متصادم ہو جائے،
ایسی بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، جو دین کے مزاج کے خلاف ہو، دین کے احکامات کے خلاف ہو، شریعت سے ٹکرا رہی ہو، وہ بدعت گمراہی ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی نے اپنی کتاب جو اصول الفقہ کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے، جسے کتاب الرسالہ کہا گیا اور کتاب الام بھی آپ نے لکھی، اس میں آپ نے بدعت کی دو تقسیمیں فرما دی۔ فرمایا ایک بدعت ہدا ہے اور ایک بدعت ضلالہ ہے، یعنی ایک وہ بدعت ہے جو بدعت ہونے کے باوجود ہدایت ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو گمراہی ہے۔ تو یہ کیٹاگرائزیشن جو کی ہے وہ اس علم اصول فقہ کی روشنی میں انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح پھر حضرت امام مالک اور دیگر فقہا نے بدعت کو 5 قسموں میں تقسیم کیا کہ ایک بدعت واجبہ ہے، پھر بدعت مستحبہ ہے، پھر بدعت مباحہ، پھر بدعت مکروہہ، پھر بدعت محرمہ۔ یعنی یہ 5 قسمیں علماء نے بیان فرمائیں کہ کبھی کبھی کوئی ایسا کام جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا لیکن وہ دین کی ضرورت بن جاتا ہے، اور اگر وہ کام چھوڑ دیا جائے تو دین کا افہام و تفہیم اور دین کا ابلاغ ناممکن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا کام کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا کوئی اردو کوئی انگلش ترجمہ اس دور میں ضرورت بھی نہیں تھی اور نہ ہوا، لیکن اگر آج یہ ٹرانسلیشنز اور یہ ترجمے نہ کیے جاتے تو جو لوگ عربی زبان جانتے ہی نہیں ہیں ان تک کبھی بھی دین کا پیغام اور قرآن نہ پہنچ سکتا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ضروری اور واجب ہے کہ قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر کے، حدیث پاک کو ٹرانسلیٹ کر کے ایسی زبانوں تک بھی پہنچایا جائے جن زبانوں میں وہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بدعت واجبہ ہے، پھر بدعت مستحبہ ہے، پھر بدعت مباحہ ہے یعنی جائز ہے، پھر مکروہ ہے، پھر حرام کے درجے تک وہ پہنچتی۔ تو یہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھی ہے کہ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے علم اصول فقہ کے کتنے ابواب کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے قاعدوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر جا کے حدیث کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے، اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو مدارس کام کر رہے ہیں اس میں جو اساتذہ علم اصول فقہ، علم اصول حدیث، علم اصول تفسیر اور دیگر علوم جن میں علم بلاغت، علم معانی، علم بیان، علم بدیع اور علم کی دیگر برانچز پڑھائی جا رہی ہیں، تو یہ ویسے ہی کام نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے بغیر دین کی صحیح فہم اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مدارس کی خدمت کرنے کی اور ان میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی اور صحیح علماء تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔